بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارنٹائن اسکول میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں۔ سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ آج کے سبق میں ہم دو نکات کے اوپر بات کریں گے۔ اول، ڈپٹی نذیر احمد جو کہ سبق کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے تاکہ آپ بآسانی بہت منفرد سا حوالہ مصنف تحریر کر سکیں۔ ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا آیا ناول ہے یا افسانہ۔ تو چلیے تیار ہو جائیے، ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق آپ نے پڑھا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، جنہیں مولوی نذیر احمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ولادت ان کی ہوئی 1831 میں، وفات ان کی ہوئی 1912 میں۔ انہیں بھی شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ شمس العلماء کا خطاب ان شخصیات کے لیے مخصوص تھا جنہیں اپنے اپنے شعبوں کے اوپر مکمل عبور اور مہارت حاصل تھی۔ تو ڈپٹی نذیر احمد بھی انہی اشخاص میں شامل تھے جنہیں شمس العلماء کا خطاب حاصل تھا۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی۔ بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا تھا وہ دینی تعلیم سے کیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی محنت سے عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کی۔ یہ جو آپ بار بار ان مصنفین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے دیگر زبانوں کے اوپر عبور حاصل کیا، تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے اوپر عبور حاصل کرنا، یعنی کہ اس کو اتنا جاننا کہ آپ اس کو بول سکیں، سمجھ سکیں اور پھر لکھ سکیں، اسے کہتے ہیں مہارت حاصل کرنا۔ اور کسی بھی زبان کے اوپر مہارت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آج کل آپ لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اردو اور انگریزی میں حاصل کرتے ہیں، مگر سچ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جن کو انگریزی کے اوپر مکمل عبور حاصل ہے، اور یا جن کو اردو ہی کے اوپر مکمل عبور حاصل ہے، جو بہت اچھی شستہ اردو لکھ سکتے ہیں یا بہت اچھی شستہ انگریزی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کام کے لیے کسی بھی زبان کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو ہوئی زبان کو سیکھنے اور اس کے بارے میں عبور حاصل کرنے کی بات، یہ ایک ضمنی بات تھی جو چلتے چلتے ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا کہ مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ حلقہ کہتے ہیں دائرے کو، اور درس و تدریس تو پڑھائی کو ہی کہتے ہیں۔ تو حلقہ درس کو آپ لوگ آج کل کہتے ہیں اسٹڈی سرکل۔ جی جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ مدرس کہتے ہیں معلم کو، استاد کو۔ بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ تو وہ معلم کی، استاد کی حیثیت سے ضلع گجرات میں انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا تھا، اور پھر ترقی پا کر انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ انسپکٹر مدارس وہ عہدہ ہوتا ہے، ایک انسپکٹر صاحب ہوتے ہیں جو تمام ضلع کے اسکولز کے انچارج ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو جانچتے رہتے ہیں، اور اس کی رپورٹ آگے اپنے محکمہ تعلیم کو بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ عہدہ آج کل بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد دلی آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جس وقت ناول نگاری کا آغاز کیا اس وقت اردو میں افسانوی ادب صرف داستانوں کی شکل میں تھا۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے نذیر احمد نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بعض انگریزی ناولوں کے خیالات اور خاکے، جنہیں پلاٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کو اپنے سانچے میں ڈھال کر کچھ قصے لکھے۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب میرات العروس تحریر کی، جس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانیوں اور ناولوں کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے
اپنے عہد کی اہم ترین معاشرتی، خانگی، تہذیبی، سماجی اور تعلیمی مسائل کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا۔ آپ کو ہم نے سبق امید کی خوشی میں پڑھایا تھا نا کہ سر سید نے جو بھی مضامین لکھے وہ اس وقت کے مسلمانوں کے زوال پذیر معاشرے کو دیکھتے ہوئے لکھے اور اس کے سدھارنے کے لیے لکھے اصلاحی مضامین تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا دور بھی تقریباً ویسا ہی دور ہے کہ جب مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا اس کی خانگی یعنی کہ گھریلو زندگی اور اس کی تہذیب، سماجی اور تعلیمی حالات تیزی سے زوال کی طرف جا رہے تھے، یعنی کہ ان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ تو ان کے بھی جو ناول ہیں وہ اصلاحی نوعیت کے ہی ہم کہیں گے کہ ہیں، کیونکہ انہوں نے نصیحتیں تو نہیں کی لیکن اپنے ناول کے اندر جو انہوں نے معاشرتی جن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اس میں اچھائی، انسانوں کی اچھائی اور برائی اور اچھائی اور برائی کے نتیجے میں ہونے والے اثرات کو انہوں نے اپنی کہانیوں میں اجاگر کیا ہے۔ امید ہے کہ ہم آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھا پائے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو زبان و بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا اور دہلی کی اردو کے تمام محاسن ان کی تحریروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کو زبان و بیان کے اوپر مکمل عبور حاصل تھا۔ مکمل عبور سے مراد یہ کہ ان کو فارمل لینگویج بھی مکمل آتی تھی اور انفارمل لینگویج بھی مکمل آتی تھی۔ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کے دوران پڑھا تھا نا اوئی بوا، اور آپ نے کچھ محاورے بھی پڑھے تھے۔ تو جو عام عوامی لینگویج ہوتی ہے اس میں بہت سارے سلینگز ورڈز ہوتے ہیں جو عام بات چیت میں بولے جاتے ہیں لیکن ادب کا حصہ نہیں ہوتے، لغت کا حصہ نہیں ہوتے، مگر ان تمام کے معنی ہوتے ہیں اور ان کو موقع محل کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کو فارمل لینگویج کے اوپر بھی عبور حاصل تھا اور انفارمل لینگویج کے اوپر بھی مکمل عبور حاصل تھا، اور دونوں ہی طرح کی زبانوں کے نمونے ان کی کہانیوں میں آپ کو جا بجا ملیں گے۔ ناول نگاری انہوں نے اس دور میں کی جب اردو میں یہ صنف نایاب تھی۔ اس فن میں ان کے معاصرین میں کوئی بھی ان کا مد مقابل نہیں ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس دور میں اردو کی ناول نگاری شروع کی جبکہ اردو میں ناول نگاری کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ تو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو میں ناول لکھا اور ان کے ناول بڑے پیمانے پر مشہور ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے جس میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ فسانہ مبتلا، ایامی، رویائے صادقہ بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کے میں بتائیں، کچھ تھوڑا سا آپ کی کتاب سے ہٹ کر بھی بتائیں، یہ اس لیے کہ جب آپ مصنف کا حوالہ لکھنے لگیں تو آپ کے پاس بہت سارا مواد موجود ہو اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ آپ جانیں کہ اردو میں ناول نگاری کی شروعات کیسے ہوئی اور اردو میں جو پہلے ناول نگار تھے ان کی ناول نگاری کیسی تھی، انہیں زبان و بیان کے اوپر کتنا عبور حاصل تھا اور ان کے موضوعات کیا تھے۔ تو یہاں تو ہوئی ڈپٹی نذیر احمد کی بات ختم۔ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کی یہاں پر جو ناولوں کے نام لکھے وہ پڑھے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ ان کی یہ تمام کتابیں ہم نے تو پڑھی ہوئی ہیں اور اسی وقت میں پڑھی ہوئی ہیں جس وقت میں ہم آپ کی طرح میٹرک میں تھے، اور ہمیں بہت مزہ آیا تھا پڑھ کے، اور ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے اور تاکید کریں گے کہ اگر آپ کو اردو ادب میں دلچسپی ہے تو یہ ناول ضرور پڑھیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ ملیں گے کہاں سے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتابوں کی دکانوں سے نہ ملیں، تو کم از کم کراچی میں رہنے والے بچوں کو ہم یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ایریاز کی ٹاؤن لائبریریز ہیں وہاں سے یہ تمام ناولز آپ کو بہت بآسانی اور سہولت سے دستیاب ہوں گے۔ تمام تقریباً کراچی کی تمام ہی جو پبلک لائبریریز ہیں ان کے اندر یہ ناولز موجود ہیں۔ آپ میں سے جس کو موقع لگے آپ وہاں جائیے اور یہ ناولز ایشو کروائیے اور ان کو پڑھیے، آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا جو سبق ہمارے حساب میں شامل ہے اس کے بارے میں، کہ آیا وہ ناول ہے یا وہ افسانہ ہے۔ تو جیسے ہم نے پڑھا کہ افسانے کی ہم نے آپ کو کیا ڈیفینیشن بتائی تھی، یہی نا کہ افسانہ شارٹ اسٹوری کو کہتے ہیں اور افسانے کے اندر زندگی کا یا کسی بھی قصے کا ایک پہلو دکھایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ڈیفینیشن کی روح سے دیکھیں، تعریف کی روح سے دیکھیں گے تو آپ کو
اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا پورا افسانے کی صنف میں کھڑا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس میں مکمل حسن آرا کی زندگی کا ایک ہی پہلو دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت شرارتی ہیں اور کسی سے سنبھالی نہیں جاتی، انہیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اور ان کے لیے ایک استانی کا بندوبست کرنا تھا۔ استانی جو ہے ان کے محلے میں موجود تھیں، جو کہ اصغری تھیں، اور انہوں نے اصغری کا انتخاب کیا اور وہاں پر لے جا کر اور حسن آرا کو باقاعدہ بٹھایا۔ اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو کچھ نہیں پتا، تو اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک افسانہ تھا، اگرچہ یہ ناول کا ہی ایک پارہ ہے، کیونکہ میرۃ العروس ایک بہت بڑا ناول ہے جس میں اصغری اور اکبری دو بہنوں کی کہانی موجود ہے۔ اس میں دونوں بہنوں کے مکمل مزاج، ان کے طور طریقے، ان کی شادی کیسے ہوئی، ان کی شادی کے بعد کے کیا حالات رہے، ان کی روز و شب کیسے بسر ہوتے تھے، تمام چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ یہاں جو آپ کو ٹکڑا پڑھایا گیا ہے، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس میں حسن آرا کی زندگی کا صرف ایک پہلو دکھایا گیا ہے جو کہ اصغری سے جا ملا ہے۔ جب آپ اس کہانی کو مکمل پڑھیں گے ناول کی صورت میں، تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حسن آرا کی زندگی میں اصغری کے مکتب میں بیٹھنے کے بعد کیسے کیسے تبدیلی آئی۔ تو امید ہے ہمارے جواب سے آپ کے ذہن میں جو سارے سوالات تھے وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہم سے پوچھنا ہے تو کامنٹ سیکشن ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ اس میں لکھ کر آرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم آپ کو اس بات کی چھوٹی سی یاد دہانی کروا دیں کہ کوارنٹائن اسکول میں یہ تمام ہی اسباق اور لیکچرز آپ بچوں کی سہولت کے لیے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ان کلاسز کو شیئر کیجئے، انہیں بتائیے کہ اس کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیجئے تاکہ آپ کا حلقہ تدریس بڑھ جائے اور زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ ایک بہت اچھا سا حوالہ خود سے لکھیں گے، اور ہم ضرور یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ ان لیکچر سے استفادہ کرتے ہوئے کیسا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنا کام ہمیں دکھانے کے لیے فیس بک کا جو پیج ہے اس کے اوپر اپنا کام اپلوڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ پکچر کی صورت میں کریں یا آپ ٹائپ کر کے کریں، آپ کی مرضی، آپ کی سہولت ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم فیس بک کا پیج کا لنک لکھیں گے، وہاں سے فیس بک کے پیج کو ضرور لائک کر لیجئے اور باقاعدہ دلچسپی کے ساتھ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیے تاکہ آپ کو بھی پڑھنے میں بہت مزہ آئے اور ہمیں پڑھانے میں بھی بہت مزہ آئے۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔